अस्सलाम वालेकुम। 4 हफ्ते के बाद ये सेशन हो रहा है और अब 4 हफ्ते बाद होगा। ये याद रहे कि अब नेक्स्ट जो थर्सडे लेक्चर होगा वो 6 जुलाई को होगा, 6 जुलाई को, क्योंकि अब ईद है, मोस्ट प्रॉब्ली जुमेरात को होगी या जुम्मे को होगी, तो 6 जुलाई को कंफर्टेबली हम वापस मिलेंगे। और एंड में रमज़ान के हवाले से बात करूंगा। पहले सवाल बहुत सारे हैं। मैं अरूज यूरोप के ट्रिप पे गए थे, अरूज कल वापस चली गई है ताजिकिस्तान अपने शौहर के पास, तो काफ़ी 1 महीना लग गया, हमारे 20-22 दिन हम टूर पे थे, तो हो नहीं सका फर्स्ट डे लेक्चर, बड़ा मिस कर। सवालात से हम इब्तिदा करते हैं। एक हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने रिसेंटली NLP भी किया था, उनके 3 सवाल। पहला सवाल है, इज इट गुड टू हैव ईगो? क्या ईगो होना अच्छी बात है? आई मीन इट इज माई हैबिट, इफ आई एम रॉन्ग आई से सॉरी राइट अवे, बट आई सी मेनी पीपल इवन दे आर रॉन्ग दे स्टिल बिहेव लाइक दे डिड राइट थिंग, काइंडली एक्सप्लेन थॉरली। तो क्या ईगो होना अच्छी बात है? मेरे में ये आदत है कि अगर मैं गलती पे हूँ मैं फौरन सॉरी कहता हूँ, फौरन माफ़ी मांगता हूँ, मगर मैंने लोगों को देखा है, तर्जुमा कर रहा हूँ, मैंने लोगों को देखा है कि जब वो गलत भी होते हैं तो वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, उसको एक्सप्लेन करते। देखिए, पहली तो बात है, लफ्ज़ ईगो जो है उसमें और सेल्फ प्राइड में, सेल्फ एस्टीम में, इज्जत नफ्स में फ़र्क है। आमतौर पर ईगो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जब इंसान के अंदर घमंड और तकब्बुर हो, इसलिए उसे ईगो कहते हैं। अपनी ज़ात की, अपनी सलाहियतों को समझना, अपनी ज़ात के अंदर अपनी सलाहियतों को मानना, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना, खुद एतमादी होना, यकीन होना, ये ईगो नहीं है। ईगो की सबसे बड़ी मिसाल जो हमें समझाई है कुरान पाक ने वो ये है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा तो सजदा कर। उसके पास बड़ा इल्म था, बड़ी इबादतें की थी, 7 आसमान पर उसने अल्लाह की इबादत की थी, जमीन के अंदर की थी। उसने कहा कि मैं आला हूं क्योंकि मैं आग से बना हूं, मट्टी को मैं सजदा नहीं कर सकता क्योंकि मट्टी अदना है। तो ये जो इंसान के अंदर एहसास पैदा होता है बरतर होने का, आला होने का, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, वो कमतर है, वो अदना है, मैं बेहतर हूँ, ये इसको ईगो कहते हैं। तो आमतौर पर ईगो को हम कंफ्यूज करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ प्राइड के साथ। इंसान अपनी ज़ात पर यकीन जो रखता है सेल्फ असेसमेंट के साथ, सेल्फ सर्टेनिटी के साथ, वो अलग है। तो ईगो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ईगो का मतलब है इब्लीस। ईगो इब्लीस में था और उसकी मिसाल आपने दुनिया के अंदर बहुत सारे बादशाहों में ईगो था, बहुत सारे हुक्मरानों में ईगो था। तो जहां आप अपने आप को बरतर समझने लगे, फौरन चेक कीजिए अपने आप को कि कहीं मुझसे गलती हो रही है, मैं अपने आप को अफजल आला समझने लगा हूं। ये पहला निशान है, पहली साइंस है, पहली इंडिकेशन है कि आपके अंदर ईगो डेवलप हो रहा है। इंसान में सेल्फ प्राइड होना चाहिए, मगर सेल्फ प्राइड का मतलब ईगो नहीं है। अपनी जात पर जो भी आप में अल्लाह ने कुव्वत दी है, ताकत दी है, हुस्न दिया है, दौलत दी है, इल्म दिया है, सलाहियतें दी है, उसे हमेशा मंसूब करें उस जात की तरफ जिसने आपको दी है। अगर आप कहेंगे मैंने किया तो फिर ईगो है, वो ईगो है। मैंने किया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जमीन खोदकर बीज डाल सकता हूँ, अगर उस बीज में से फल निकलना मेरे इख्तियार में नहीं है, तो एक बड़ी जात है जिसने ये किया। अगर मुझे सलाहियत दी है तो उसका करम, उसकी मेहरबानी। अगर मुझे हुस्न दिया है तो उसने दिया है, दौलत दी है तो उसने दी है। तो ये नफी करती है ईगो की। जब आप अपने अंदर कोई भी अच्छी चीज हो, सलाहियत हो, ताकत हो, कुव्वत हो, इक़्तिदार हो, हुस्न हो, दौलत हो, तो कहते हैं जी मेरी नहीं है, मुझे दी गई है। इसलिए है कि ये आपके पास परमानेंट नहीं है। ना दौलत आपके पास परमानेंट है, ना आपके पास इज्जत परमानेंट है, ना शौहरत परमानेंट है, ना हुस्न परमानेंट है, ना ताकत परमानेंट है। तो चूंकि आपकी थी ही नहीं, इसलिए कभी उसे ओन मत कीजिए, ये मतलब है। दूसरा, इन्होंने कहा कि मेरा बॉस कहता है कि थोड़ी ईगो होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो बॉस लफ्ज ईगो है वो ईगो नहीं, इंसान के अंदर खुद एतमादी, सेल्फ प्राइड,
انسان کے اندر خودی ہونی چاہیے. جب انسان میں خودی ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے کیا ہے کہ اپنے کام کی اونرشپ لیتا ہے. میں نے ایک کام کیا, اس کام میں نقصان ہو یا نفع ہو, اس کام میں کسی کی بھلائی ہو یا کسی کا نقصان ہو, وہ کام صحیح تھا یا غلط تھا, میں کہوں گا مجھ سے یہ عمل ہوا ہے. تو اس کو اونرشپ کہتے ہیں. ہمارے ملک میں لوگ اونرشپ نہیں لیتے. اس شہر کو کوئی اون نہیں کرتا, کراچی کو, تبھی نہ بجلی ہے نہ پانی ہے, لوگ پریشان ہیں, کوئی اونرشپ نہیں ہے کسی کی. اس ملک کی اونرشپ کسی نے نہیں لی. میں حیران ہوں, دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو انڈین ملے گا, چاہے وہ ساؤتھ انڈین ہو, چاہے وہ مہاراشٹر کا ہو, گجراتی ہو, سندھی انڈین ہو, وہ اپنے آپ کو ایک سمجھتے, ایک قوم ہے. اور ہر آدمی جو بھی دنیا میں کہیں پہ بھی کام کرے گا وہ اپنے ملک کے مفاد کو نقصان نہیں پہنچائے گا, اپنی ذاتی مفاد کے لیے. ہم آج تک ایک قوم نہیں بن سکتے. ہم میں کوئی سندھی ہے تو کوئی پنجابی ہے تو کوئی پشتون ہے تو کوئی مہاجر ہے, اور اس کے علاوہ پھر برادریاں آ جاتی ہیں, کوئی بٹ ہے تو کوئی خواجہ ہے. ہم آج تک ایک نہیں ہو سکتے. یہ اونرشپ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو جب آپ زندگی میں اونرشپ لیتے ہیں اپنے کام کی, تو اس میں آپ کی سیلف پرائڈ ساتھ ہوتی ہے. I am proud that I have done this work, but result is not in my hand. نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں, میرا کام ہے عمل کرنا. تو تھوڑی بھی ایگو نہیں ہونی چاہیے, پرائڈ ہونی چاہیے, سیلف پرائڈ ہونی چاہیے. انسان کو اپنی ذات میں خود اعتمادی ہونی چاہیے, عزت نفس ہونی چاہیے. اور عزت نفس جن قوموں میں ہوتی ہے وہ قومیں زندگی میں ترقی کرتی ہیں. ہمارے تو عزت نفس کا بھی ستیہ ناش ہو چکا ہے. کیونکہ اگر آپ تھانے میں جائیں آپ کا وہ حال ہوگا, کہاں آپ کی عزت نفس رہے گی. کسی دفتر میں چلے جائیں, آپ نادرا میں شناختی کارڈ بنانے چلے جائیں, وہاں آپ کا کیا حال ہوتا ہے. کسی اسپتال میں کوئی غریب آدمی چلا جائے, جس طرح وہ ذلیل ہوتا ہے. اسی طرح کئی ایسے ادارے ہیں, خیراتی ادارے, جہاں کوئی چلا جائے ہیلپ کرنے کے لیے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. وہاں تو عزت نفس تو ختم ہو گئی قوم کی. جن قوموں میں عزت نفس ہوتی ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہے, وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے. ہم سروائیو کر رہے ہیں, مجبوری ہے زندگی گزارنا. تیسرا انہی کا سوال ہے کہ اگر ایک شخص میرے ساتھ بہیو کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, میں کچھ عرصے تک تو اس کو اگنور کرتا ہوں, مگر اس کے بعد میں اسی لہجے میں, لب و لہجے میں, یا اسی رویے کے ساتھ اس کے ساتھ بہیو کرتا ہوں جس طرح وہ کرتا ہے, یعنی ٹٹ فار ٹیٹ. اچھا, پہلی چیز یہ دیکھیں, میرے ٹیچر نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی برسوں پہلے. اس نے کہا تھا کہ سور جو ہے اس کے سامنے آپ موتی ڈالو, ہیرے ڈالو, سونے کے سکے ڈالو, اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ موتی ہے, یہ ہیرے ہے یا سونا ہے. مگر اس کے سامنے گندگی ڈالو تو وہ بڑا انجوائے کرے, کیونکہ اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ گندگی پسند کرتا ہے, وہ غلاظت پسند کرتا ہے. اسی طرح کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا بیہیویئر بدتمیز ہوتا ہے, بدتمیزی کے ساتھ بات کریں گے, روڈ ہوں گے. اب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو روڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دو قسم کے رشتے دنیا میں ہوتے ہیں. ایک ایسا ہوتا ہے جو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے. آپ جس گھر میں پیدا ہوئے, آپ ماں باپ, آپ کے بھائی بہن بائی ڈیفالٹ, چاچا چاچی, نانا نانی, دادا دادی, ماموں پھپھی خالہ, یہ سارے ڈیفالٹ ہیں. یہ رشتے توڑ نہیں سکتے آپ. یعنی آپ منہ موڑ لو, چلے جاؤ, کسی اور ملک چلے جاؤ, ماں باپ کو بھی چھوڑ دو, مگر رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ بناتے ہیں اپنی زندگی میں. مثلا دوست بناتے ہیں, شادی ہوتی ہے, شوہر بیوی کا رشتہ, اولاد بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے. اسی طرح کہیں جاب کر رہے ہیں, وہاں باس کے ساتھ رشتہ, کولیگ کے ساتھ رشتہ, محلے میں لوگوں کے ساتھ رشتہ, نیبرس کے. یہ وہ رشتے ہیں جو آپ اختیاری رشتے ہیں, جو آپ بناتے ہیں. ان رشتوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں, ان رشتوں کو آپ توڑ سکتے ہیں, رشتے ٹوٹ جائیں گے. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ آپ کا ڈیفالٹ ریلیشن شپ نہیں ہے, یعنی وہ رشتہ ہے جو بنا ہے, باس ہے آفس میں, کولیگ ہے, کوئی ایسا ہے, تو اس شخص کو اوائڈ کرے جتنا ہو سکے, کیونکہ اس کا بیہیویئر, اس کا رویہ آپ پر اثر نہ کرے. دیکھیں, اگر کسی شخص کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں کمزور ہوں. کسی شخص میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ مجھے غصے میں لا سکتا ہے, تو میری کمزوری ہوئی نا.
मेरी बहादुरी, मेरी ताकत क्या है कि वो जितना भी कोशिश करे मुझे गुस्सा ना आए। यही तो कमाल है ना मेरा, कि मैं असर ना करूं उसका। मगर जाहिर है हम असर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी तवक्कुआत वाबस्ता होती है, तो हमें गुस्सा आता है, हम रिएक्ट करते हैं। तो पहली चीज है, अगर कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में है कि जिससे आप किनारा कशी थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, ताल्लुकात खत्म ना करें, दूर हो जाए, कम बात करें, जैसे ऑफिस में होता है तो बहुत अच्छा। मगर कोई ऐसा रिश्ता है जो बाई डिफॉल्ट है और वो आपने फेस करना ही करना है, तो अपने अंदर तहम्मुल पैदा करें, सब्र पैदा करें, और ये सोचे कि उस शख्स का कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से वो बदतमीजी करता है, जिसकी वजह से वो गलत बात कहता है, या जिसकी वजह से वो बिला वजह तनकीद करता है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में मिलेंगे जो बिला वजह तनकीद करते हैं, तनकीद बराए तनकीद। तो ऐसे अक्सर लोग जजमेंटल होते हैं, वो जज करते रहते हैं। तो मेरी ये एडवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन फैजान साहब है गुजरात से। इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग आपको सवाल भेजा जो शायद आप लोगों को भी पहली दफा पता हो। इन्होंने कहा था कि मैं यहाँ इटली में काम कर रहा हूँ और मेरा क्वेश्चन है दूसरे दिमाग के बारे में। एक दिमाग तो यहाँ है, एक दूसरा दिमाग है जो पेट में है, आपको भी हैरत होगी। तो इस दिमाग के बारे में पूछना चाह रहे कि क्या वाकई ऐसा दिमाग होता है या नहीं होता। एक ऐसी हदीस भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो पेट की बीमारी से मरेगा वो कब्र के अजाब से बच जाएगा। अब मुझे नहीं पता ये ऑथेंटिक है कि नहीं हदीस, मगर ये हदीस इन्होंने कोट की। अब इसको समझे कि ये दिमाग क्यों कहते हैं पेट को। आपके सर में दर्द होता है, आप दवाई लेते हैं, वो दवाई आपके पेट में जाती है। आप डिप्रेशन के मरीज हैं, आप डिप्रेशन की दवाई लेते हैं, वो आपके पेट में जाती है। आपका जो स्टमक है ये बड़ी कमाल की चीज रब ने बनाई है। एक ये पूरा आसाब का निजाम है और स्टमक का काम यह है कि वो यहां से सिग्नल ब्रेन को भेजता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा एक अंग्रेजी में जुमला है गट फीलिंग, या कभी कभी नई नई मोहब्बत होती है और वो मिलने वाली हो तो पेट में बटरफ्लाइज कहते हैं ना अंग्रेजी में, अजीब सी बटरफ्लाइज होने लगती है ना, अजीब सी सेंसेशन होने लगती है। तो पेट का क्या ताल्लुक इससे? तो अब इस पर बड़ा गौर फिक्र हो रहा है, बड़ी तहकीक हो रही है कि 100 मिलियन से ज्यादा नर्व्स होती है पेट में जो स्पाइनल कॉलम से ज्यादा होती है, और ये नर्व्स जो है इनका ताल्लुक मुख्तलिफ माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जो आपके पेट में बनते हैं और ये दूसरे दिमाग का काम करते हैं। आपका पेट आपके मूड को कंट्रोल करता है। साइंस ये कहता है कि आपका पेट आपके मूड को कंट्रोल करता है। अच्छा भाई देख ले, अभी रमजान में पता चल जाएगा, खाली पेट मूड खराब। जहां पेट में खाना गया इफ्तारी के बाद मूड ठीक होता ही नहीं होता, तो खाली पेट से मूड खराब होता है। अब पेट के अंदर जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया पलते हैं वो सारे आपकी सेहत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये पेट डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। अब इतनी बहुत साइंटिफिक स्टडीज में नहीं जाता, मगर ये है कि पेट इंजन होता है। हम आमतौर पर कहते हैं कि इंजन है, क्योंकि इसमें फ्यूल जाता है और यहाँ से तवानाई पैदा होती है। जो कुछ आप खाते हैं वो फ्यूल जो है, जो आप खाना फ्यूल की शक्ल में पेट में जाता है, वहां से जितना भी एनर्जी है, न्यूट्रिशन है, वो वहां से पेट लेता है, सक करता है। दूसरी अहम चीज जो इंटरेस्टिंग है पेट के बारे में भी है कि किसी का आमतौर पर मुहावरतन कहते हैं ना कि इसका पेट भरा हुआ है, कहते हैं ना इसका पेट भर, यानी इसने माल कमा लिया बहुत खूब। अब माल कमाने से पेट भरने का क्या ताल्लुक है? माल पेट में तो नहीं जाता, मगर जब कोई मुहावरा होता है उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। तो अगर एक शख्स खाली पेट है तो वो तंग करेगा, भरा हुआ दे दे, खाना दे दे, चुप होकर बैठ जाएगा। तो इसीलिए पेट को सेकंड ब्रेन कहते हैं, बिकॉज इसका आपके मुंह से बड़ा ताल्लुक। कई ज़हनी अमराज जो है जिसमें सेरोटीन वगैरह जो ब्रेन का केमिकल है, डोपामीन वगैरह, उसकी जब कमी हो जाती है तो कई ऐसी ग़िज़ा है जिसके खाने से वो बेहतर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेस पेशेंट को खाना दे दे, वो महसूस डिप्रेशन उसका कम हो जाएगा। सारे नहीं, अक्सर में ही होता है कि अगर डिप्रेस पे खाना दे दे पेट भर गया तो खत्म, उस वक्त डिप्रेशन खत्म हो गया। इसीलिए मनफी कैफियत हो ज़हन की
गुस्सा, खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना आपको फायदा पहुंचाने की बदला जहर हो गया। इसी तरह जेलसी हो बहुत ज्यादा, किसी के बारे में सोच रहे, कोई ऐसा थॉट है जिसका ताल्लुक कीने से, किसी के नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे, उसमें ग़िज़ा नहीं खाए। अब मजहबी तौर पे आ जाऊं, जब खाना खाने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उस वक्त आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाना चाहिए, उसूल, मगर नहीं होता, क्योंकि खाने पे तवज्जो ज्यादा होती है, जिसने खाना दिया है उसके ऊपर तवज्जो नहीं होती। क्रिश्चियनिटी में और मेरे ख्याल में यहूदिज्म में भी है, खाने से पहले वो दुआ पढ़ते हैं आंखें बंद करके, बच्चों को भी सिखाते हैं, और लॉर्ड ब्लेस द फूड। दुआ पढ़ने का मकसद क्या है? ये है कि खाना खाने से पहले इंसान ज़हनी तौर पर सुकून में आ जाए। हमारा टीचर जो था, एक उस्ताद हमारा योगा का, उसने एक आदमी को, जो कि अक्सर स्टमक प्रॉब्लम उसको रहती थी, गैस्ट्रिक रहती थी, एसिडिटी होती थी उसको, वो कोई सेल्समैन था, तो योगा के कैंप लगा हुआ था, उसमें वो आया, उसने कुछ चीजें सीखी, तो उसने कहा कि तू खाने के औकात क्या है तेरे? उसने कहा मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, दोपहर का, तो दोपहर के खाने का कुछ नहीं पता, कभी 3 बजे खा लिया, सेल्स का आदमी हूँ, बाहर सेल्स की कॉल पे जाता हूँ, कभी 4 बजे खा लिया, कुछ पता नहीं। उसने कहा एक काम कर, अगर तू ठीक होना चाहता है तो कहीं पे भी जाए एक लंच बॉक्स अपने साथ रख, 1 से 1:30 बजे के दरमियान तू चाहे ट्रेन में सफर कर रहा हो, तू खाना खा ले, उस बंदे के स्टमक के प्रॉब्लम चले, सिर्फ वक्त के ऊपर ग़िज़ा करते। हमारे पास पेशेंट आते हैं, ये मेरा अपना मुशाहिदा है, मेरा एक्सपीरियंस है, अक्सर पेशेंट जो पैनिक डिसऑर्डर या एंजाइटी के मारे होते हैं, मरीज होते हैं, उनमें मैंने एक चीज नोट की, जब कभी उनको पहला पैनिक अटैक आया, जिसके बाद फिर एंजाइटी शुरू हो गई, मैंने चेक किया है, उनमें से 80% को पेट का प्रॉब्लम था। अब लेट्स से वो एक बस में बैठे हुए, बस में रश बहुत है, वैसे ही आदमी परेशान हो जाता है, अब एकदम से गैस चढ़ी ऊपर। अच्छा, गैस चढ़ी तो गैस इतनी खतरनाक चीज है, आप सोच नहीं सकते, आपको लगेगा मेरा हार्ट अटैक हो गया। मतलब अक्सर लोग हॉस्पिटल भागते हैं, जाके पता चले गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या एसिडिटी बहुत बढ़ गई। तो अब जैसे बस में बैठा है, गैस या एसिडिटी बढ़ी और उसको घबराहट शुरू हुई, उसको लगेगा मेरा दम निकल गया, यहां से पहला पैनिक शुरू हुआ उसको। और अब जब जब वो पैनिक, चूंकि बैक ऑफ द माइंड रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग, तो जब जब किसी ऐसी इन्वायरमेंट होगा जो क्लोज होगी, या तो फोबिया डेवलप होगा या एंजाइटी शुरू हो जाएगी। तो ये भी देखा गया है कि स्टमक की वजह से मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। नहीं, आवाज की कोई चीज हिल रही है मेरा, इसको यूं कर लेता हूं तो ना हिल। एनीवे, तो हेलो, तो अपने पेट में आग ना भरे, हलाल खाएं, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, चंद सेकंड भी नहीं लगते, मगर उस बिस्मिल्लाह का मतलब है कनेक्ट करने आप उस जात से जिसने आपको रिस्क दिया। वो खुशी का एक एहसास हो, इत्मीनान का एहसास हो, तशक्कुर का एहसान हो कि आज यार मुझे खाना नसीब हो, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते ही वो एहसास शुक्र का, तशक्कुर का वो लाए और फिर खाना खाएं। बहुत सारे पेट के अमराज से, बहुत सारे अमराज से महफूज रहे। अच्छा जी, एक सवाल ये, करुणा रेखी के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि लोग ये कहते हैं इट्स नॉन इस्लामिक। मैं बहुत कंफ्यूज हूं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग। किसी ने लिखा है करुणा रेखी के बारे। अच्छा, एक तो मसला ये है, अक्सरियत हमारी दीन के बारे में मुकम्मल आगाही है नहीं, और अपनी तरफ से इस्लामिक और अन इस्लामिक कर देते। जब तक आप किसी उलमाए कराम के पास ना बैठे और उनको ना बताए कि करुणा क्या है, वो शख्स भी नहीं जानता, मौलवी भी नहीं जानता कि करुणा क्या है, रेकी क्या, उसे नहीं पता। जिसने बताया उसने वो बताया जो वो समझा, तो जब वो समझा, वो बताया उसने, तो जो सुनने वाला था उसने वो समझा जो बताया गया,
اور اس کی اپنی سمجھ کے مطابق اس نے کہا یہ اسلامک ہے یا ان اسلامک ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ایسے لوگوں سے کہ میرے سامنے لے آؤ جو شخص کہتا ہے ان اسلامک ہے، میں لاجکلی ثابت کر دوں گا کہ اسلامک ہے. لاجکلی، منطق. دین اسلام پورا لاجیکل دین ہے، قرآن پورا لاجیکل ہے، میتھمیٹک کیلکولیشن ہے قرآن میں، سوائے بیسک چیزیں جس پہ آپ کو بلائنڈ فیتھ ضروری ہے اس لیے کہ وہ آپ کے لاجک میں نہیں آ سکتے. تو اللہ نے کہا بھائی اس پہ تم بلائنڈ فیتھ رکھو، ایک اللہ. تمام نبیوں پہ ایمان، کیونکہ نظر نہیں آتے، آپ سے پہلے آئے تھے، اور جن کے دور میں آئے تھے ان کے پہلے جو نبی آئے تھے ان کو انہوں نے نہیں دیکھا، تو اس پہ مکمل ایمان. بلائنڈ فیتھ تیسرا، اللہ نے جو کتابیں نازل کی، قرآن آپ کے سامنے مگر آپ نے نازل ہوتے نہیں دیکھا تو ایمان نہیں دیکھ سکتے. تمام فرشتوں پہ ایمان آپ نے نہیں دیکھا، روز آخر پہ ایمان. اس کے علاوہ ساری چیزیں سوچیں، غور کریں. قرآن بار بار اشارہ کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں ہو؟ سوچنے والے کے لیے نشانیاں رکھیے. سوچتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے عقیدے کمزور ہیں، علم ہمارے پاس ہے نہیں. تو میں ایک تھوڑی سی منطق پیش کرتا ہوں، اور یہ منطق غلط ہو تو مجھے آپ بتائیے. دین یہ کہتا ہے کہ سور حرام ہے، مانا قیامت تک حرام ہے، قیامت تک حرام ہے. آج کل سور کی بریڈنگ بڑے خاص طریقے سے ہو رہی ہے، اس میں جو مائکرو آرگینزمز تھے وہ سب ختم ہو گئے. میں نے بھی دیکھا مائکرو آرگینزم سب ختم ہو گئے. تو کیا ہوا؟ سور پھر بھی قیامت تک حرام ہے. اس کا ریزن ہے پھر کبھی بتاؤں. تو حرام جو ہے وہ حرام رہے گا قیامت. پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو جو حلال ہے وہ حلال ہے، تو اسے کھاؤ پیو استعمال کرو. مگر پھر کہا کہ ایک ماہ ایسا آئے گا کہ صبح طلوع ہونے سے غروب ہونے تک حلال حرام ہو جائے گا. وہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اللہ میاں نے حلال کو حرام کر دیا اس دوران. اچھا، اس سے بھی گہری منطق، اگر کوئی شخص اس کنڈیشن میں ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہو، اگر اسے کچھ فوراً کھلایا نہ گیا تو اس وقت حرام بھی کھلا دو تو حلال ہے. یعنی اللہ کے نزدیک انسان کی جان کی بڑی قیمت ہے، بڑی ویلیو ہے انسانی جان کی. کیونکہ انسان اللہ کا نائب، اس زمین پہ بھیجا اللہ نے اپنے نائب کو، تو اللہ کے نزدیک اس کی زندگی کی ویلیو ہے. اسی لیے جس معاشرے میں وہ رہتا ہے زیادہ تر احکامات کا تعلق اس معاشرے کی صحت کے حوالے سے. تو اس معاشرے میں رہنے والا شخص جو ہے وہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر صحت مند ہو، تو جو معاشرتی برائیاں ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ بہت سختی کرتا ہے، اس کو روکنے کی کرتا ہے، اس کو روکنے کی ترغیب کرتا ہے. معاشی برائی، جھوٹ معاشی برائی ہے، سود معاشی برائی ہے، غیبت معاشی برائی ہے، کینہ معاشی برائی ہے. معاشی برائی ہے ساری. شراب معاشرتی برائی ہے، پینے والے کو کچھ نہیں ہوتا مگر وہ جو کرتا ہے دوسرے بھی کرتے ہیں، معاشرہ خراب ہوتا ہے. تو اگر کسی شخص کی جان بچانے کے لیے حرام دے دیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوگا، وہ حلال ہوگا. تو کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا کام جو انسانی زندگی کو بچا سکے اور انسان کی تکلیف کو کم کر سکے، اگر اس میں شرک نہیں ہے تو وہ حلال ہے. اگر وہ شرک نہیں ہے تو وہ حلال ہے. ورنہ اگر اس معیار سے اگر آپ اس کو جانچیں گے تو تمام اینٹی بائیوٹک حرام ہے، تمام کاف سرپ حرام ہے، تمام پین کلرز حرام ہے، جو بچوں کو آپ دوائیاں دیتے ہیں تمام حرام. پہلی چیز مسلمانوں نے نہیں بنائی، غیر مسلم نے بنائی ہے. ہوائی جہاز میں آپ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں، حرام ہے. کیوں؟ ہوائی جہاز پہ رنگ لگا ہوتا ہے، اس رنگ میں الکوہل ہوتا ہے، وہ حرام ہے. تو الکوہل لگے ہوئے جہاز میں سفر کر کے عمرہ کرنے جاتے ہیں. جس پین سے آپ نکاح کے سگنیچر کرتے ہیں نکاح نامے پہ یا حج کا فارم فل اپ کرتے ہیں، وہ اس پین کے اوپر جو رنگ لگا ہوا ہے اس میں الکوہل ہے، وہ بھی حرام ہے. اس کو ٹچ کیا آپ نے، حرام ہے. تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی استعمال کرنے کی. حلال حرام کو سمجھے. مورفین ایک ڈرگ ہے، اجازت نہیں ہے اسے استعمال کرنے کی،
مگر کینسر کے پیشنٹ کو دی جاتی ہے تاکہ اس کی تکلیف کم ہو سکے، اس کا درد کم ہو سکے۔ اگر کوئی ایسا علم ہے جو انسان کی تکلیف کو کم کر دے، اس کے پریشانی کو کم کرے، اس کی زندگی بچ سکے، وہ عین اسلامک ہے اور حلال ہے، شرط یہ کہ شرک شامل نہ ہو۔ نیکسٹ کوشچن، یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا لمبا ہے، پہلے انگلش میں پڑھتا ہوں اور پھر سمجھانے کی کوشش۔ مائی ڈیئر فیملی اینڈ فرینڈس کال می کافر۔ میرے گھر والے اور میرے دوست مجھے کافر کہتے ہیں۔ میں اردو میں پڑھ لیتا ہوں۔ آئی اسٹاپ پریئنگ، میں نے اللہ سے دعا کرنا اور نماز پڑھنی بند کر دی کیونکہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری کسی دعا کو آنسر نہیں ملا۔ میری فیملی نہیں سمجھتی اس چیز کو اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا دوسرا ہے، وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ مجھے کوئی میننگ نہیں نظر آیا، کوئی مقصد نظر نہیں آیا، کوئی مطلب نظر نہیں آیا نماز میں اور زندگی میں گزارنے کا۔ میں اللہ کے وجود کو کوشچن کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ سم ٹائمز آئی ایون ڈاؤٹ، مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ مجھے کہتا ہے انٹلیکچوئلز، مجھے انٹلیکچوئل کہتا ہے، لائک یو کانسٹنٹلی ایمفسائزنگ آن Allah's existence, convince me that there is God۔ یعنی مجھ جیسے لوگ بار بار ایمفسائز کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے اور کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ کو مانو، مگر مجھے ذرا سا بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی خدا ہے بھی تو ہی از ناٹ گڈ فار می، میرے لیے بیکار ہے، میرے لیے کسی فائدے کا نہیں۔ میں اپنے آپ کو، وہ جو چیس گیم ہوتی ہے نا، اس میں مختلف ہوتے ہیں، پونز ہوتے ہیں، گھوڑا ہوتا ہے، کوئی، میں اس طرح اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہوں پون اور چیس، کہ جو کسی اور کے اختیار میں اور وہ جہاں چاہے اس کو رکھے گا۔ وہ اپنی بلیسنگز، اپنی رحمت خوبصورت اور طاقتور اور جینیس لوگوں کو دیتا ہے۔ میں اپنی فیملی سے کہتا ہوں اپنا وقت برباد مت کرو، اللہ کی عبادت بند کر دو، بیکاز اللہ آپ کی کیئر نہیں کرتا۔ آج یہ بڑے دکھی دل سے نکلی یہ آوازیں، جس نے بھی لکھی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا، یعنی اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کو محتاج رکھے گا اور آپ کو کچھ نہیں دے گا، اور وہ جو امیر لوگ ہیں، بڑے بڑے سیاستدان، دولت مند، اسپورٹس کے بڑے بڑے لوگ، انہی پہ اپنی رحمت، اپنی برسات کرے گا، رحمت ہوگی۔ اور اسی لیے وہ خوشگوار زندگی گزارے۔ پہلی تو چیز ہے بھیا کہ ضروری نہیں کہ ایک شخص امیر ہو، مشہور ہو، سیلیبریٹی ہو، سٹار ہو، سپورٹس مین ہو، وہ زندگی خوش ہو۔ ہالی ووڈ کے اکثر سٹارز، میوزیشنز، سنگرز کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ وہ ڈرگز کے اوپر کرتے کرتے اوور ڈوز میں ان کی موت ہوئی ہے، کئی نے خودکشیاں کی کیونکہ وہ خوش نہیں تھے۔ تو زندگی میں شہرت، دولت، عزت، مرتبہ، مقام خوشی نہیں دیتا، ضروری نہیں کہ وہ خوشی دے۔ اطمینان قلب اس کو بھی نصیب ہے جو فٹ پاتھ پہ رات کو سویا ہے، آج کا رات کا کھانا کھا کے سویا ہے، کل اسے پتا نہیں کہ اسے ملے گا کہ نہیں ملے گا، مگر وہ اطمینان سے رات کو سو رہا ہے۔ یہ تمام جو روحانیت کے سکول ہیں ان میں ایک چیز بڑی کامن ہے، بہت ساری چیزیں کامن ہیں، ابھی صرف ایک بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دینے سے خوشی ملتی ہے، لینے سے نہیں ملتی۔ چاہے وہ بدھزم دیں، اسلام دیں، جوڈیزم دیں، ہندوازم دیں، کرسچینٹی دیں، تاؤ دیں، تمام یہ کہتے ہیں کہ دینے سے خوشی ملتی ہے، لینے سے نہیں ملتی۔ اچھا، لینے سے کیوں نہیں ملتی؟ لینے سے وقتی طور پہ ملتی ہے، مگر جب لے لیا بہت چاہیے، اور وہ جب نہیں ملتا تو پھر وہ خوشی دکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جس بھائی نے لکھا ہے یقیناً دکھی ہے، پریشان ہے۔ اتنے لمبے سوال کا جواب ایک بڑا چھوٹا اگین لاجیکل آنسر دیتا ہوں، اور ہر ایک کو دیتا ہوں کہ بھائی دیکھو، اگر تم اللہ کو نہیں مانتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، تمہیں شکوے شکایت ہے، تو ایک تو علامہ اقبال کا بھی پڑھ لو کلام شکوہ جواب شکوہ، اس میں بہت سارے سوال کے جواب مل جائیں گے، مگر ایک منطق پیش کرتا ہوں۔ ابھی سوچنا، سپوز کرو اللہ نہیں ہے اور آپ ساری زندگی اس کی عبادت کرتے رہے،
नेक काम करते रहे, सीधे रास्ते पे चलते, अल्लाह नहीं। अच्छा, जब मर जाओगे नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, है ना? नहीं है, आपने जिंदगी गुजार ली, कोई बात नहीं, मगर अल्लाह नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी मंतक, सपोज करो कि अल्लाह है और आपने जिंदगी सही गुजारी और सीधे रास्ते पे चले, नेक इंसान रहे, दूसरों को तकलीफ ना दी, हक नहीं मारा, तो मरोगे और अल्लाह मौजूद है तो आपको अजर मिलेगा। तीसरी चॉइस, आप सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करते रहे, तीसरी चॉइस ये कि अल्लाह है और आपने इबादत नहीं की, कुछ भी नहीं किया, गलत रास्ते पे चले, उसको ना माना, अच्छा मरने के बाद मारे गए। एक मौत तो दुनिया में हुई, वहां कितनी दफा मरोगे पता नहीं। और चौथी, अल्लाह को ना माना और अल्लाह नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब अकल क्या कहती है इंसान की? अकल ये कहती है कि सबसे बेस्ट चॉइस ये है कि आप अल्लाह को मानो। अकल ये कहती है कि अल्लाह को मानो, अगर वो है तो बच गए, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ये मंतक की बात कर रहा हूं मैं। अब कई दफा ऐसा होता है कि इंसान मुख्तलिफ कश्मकश से गुजरता है, इम्तिहानात होते हैं जिंदगी में इंसान, उसमें जो उसके पास ब्लेसिंग्स है वो नजर नहीं आती उसको, उसे वो नजर आता है जो उसके पास नहीं है। मैं मोहब्बत करता था एक लड़की से, उससे शादी नहीं हुई, किसी और से हो गई। अच्छा, अब ये जो बीवी है वो अच्छी लड़की है, एक दोस्त है, साथी है, मगर आप अभी भी अपनी पुरानी मोहब्बत को याद करते हो। जब पुरानी मोहब्बत को याद करोगे तो इस बीवी में आपको नुक्स नजर आएगा। तो ये बीवी जो एक ब्लेसिंग है आपके लिए, वो आपको नजर नहीं आती, जो नहीं मिला वो नजर आती है। ये मादे की फितरत है, जिस मादे से हम बने हैं, जिस मट्टी से हम बने हैं, इसकी फितरत ये है कि जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो नहीं है वो चाहिए। इसकी मिसाल ले लें जिंदगी में, आप देख लें, ब्रांड न्यू गाड़ी निकाल के लेके आए, शोरूम से लेके आए, गाड़ी चलाई एक दो दिन, अब उसके बाद रोड पे कोई दूसरी नजर आई, तब वो ज्यादा अच्छी लगी। फितरत है इंसान की, जो नहीं है उसको खोजता है, उसको ढूंढता है, उसकी चाह होती है, उसकी तलब होती है। जो है कुछ दिनों के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, सिवाय औलाद की, क्योंकि वो आपके वजूद का हिस्सा है, वो आपका एक्सटेंशन है। बाकी हर चीज इंसान के पास कुछ अरसे के बाद उसकी अहमियत इंसान अपनी नजर में कम कर देता है। उसे खूब से खूब तक की तलाश जिसको कहते हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश होती है। तो ये मुमकिन नहीं है कि किसी इंसान को अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा ना हो, ये मुमकिन नहीं है। उसे नजर नहीं आता, उसे नजर नहीं आता। और जो शख्स इस स्टेज पे अल्लाह को नहीं मानता और बड़ी सख्ती से अपने स्टैंड पे कायम रहता है, जब वो पलटता है तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको प्रेस करूं, पुश करूं पूरी ताकत से, तो आप पीछे की तरफ जाओगे, मगर अगर आप हट गए तो मेरी ताकत मुझे गिरा देगी, क्योंकि आप सामने नहीं होगे। ताइची का एक उसूल है, आईकिडो और ताइची में उसूल है, जूडो में भी उसूल है कि अपने मध्य मुकाबिल की ताकत से ही उसे हराओ, अपनी ताकत इस्तेमाल ना करो। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी छोटी सी बातों से वो सिर्फ ये सोचे कि अगर नहीं मिला यहां पर तो बड़ा खुशनसीब है, क्योंकि हिसाब बड़ा देना पड़ेगा, जितना है उसका हिसाब देना पड़ेगा। हजरत अली का एक कौल है कि जमीन पे चलने वाली चूंटी को बिला वजह कुचल दिया तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है। तो बिला वजह किसी जानवर को नहीं मार सकते, किसी कीड़े को नहीं मार सकते अगर आप चाइनीज नहीं, वो तो हर हिलने वाली चीज को खा जाते हैं ना। किसी को इजा नहीं पहुंचा सकते, किसी जानवर को नहीं पहुंचा सकते, किसी कीड़े को नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए बहुत सारी चीजें आपके लिए मना है खाने को, वरना इंसान पता नहीं क्या क्या खा जाए, किस किस को जबा करके खा जाए, बहुत सारी चीजों का मना। अब हम कुछ देर थोड़ी सी बात कर लें। माह रमजान बहुत जल्द
ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، اور خوش نصیب انسان ہوں گے جو زندہ ہیں اور اس رمضان کی برکت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بہرحال میں مولوی نہیں، اس لیے مولانا والی بات نہیں کروں گا، صرف چند انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں گا آپ کو۔ ہر سال بتاتا ہوں، ہر سال نئے لوگ آتے ہیں تو ہمیشہ سنتے ہیں، اور ڈاکٹر والے فیکٹ بھی آپ کو بتانا۔ رمضان جب آئے گا تو ڈاکٹرز بھی آئیں گے ٹی وی پہ، اور بہت ساری باتیں ہوں گی روزے کے حوالے سے اور وغیرہ وغیرہ، اس لیے وہ بھی نہیں بتاؤں گا، مگر ایک ایسی بات بتاؤں گا جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی۔ جو پرانے لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہوگی، یہ بات میں بتا چکا۔ ابھی میں نے آپ کو اسٹمک کے حوالے سے سوال کا جواب دیا، سیکنڈ برین، دوسرا دماغ ہمارا پیٹ میں ہے۔ سر سے پیر تک تاروں کا ایک جالا ہے ہمارے اندر، سر سے پیر تک 100 بلین سیلز برین میں ہوتے ہیں، پیٹ میں اندازاً 100 ملین ہوتے ہیں، اور پورے جسم کے تمام سیلز خلیوں کو ملا کے 100 ٹریلین کے قریب ہوتے ہیں، یہ سائنسدان ہیں۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ دماغ میں ہے، تو ہم دماغ کو تلاش کرتے ہوتے ایک تو کھوپڑی کے اندر ملتا ہے بھیجا جس کو کہتے ہیں، باقی آپ کو دماغ نہیں ملتا، مگر دماغ پھر بھی ہے۔ تو کچھ عرصے پہلے کچھ سائنٹیفک سٹڈیز بڑی انٹرسٹنگ آئی۔ ایک تو یہ آئی کہ ہر عمل جب آپ حرکت کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہر عمل، ہر آواز اور ہر خیال اور سوچ ماحول میں آپ کے اطراف جو اسپیس خلا ہے اس میں ارتعاش پیدا کرتی ہے اور وہ موجود رہتی ہے۔ یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں گا مگر میری آواز، میری حرکات اور میری سوچ اور میرا خیال اس آکاش میں، اس فضا میں موجود رہے گا جب تک قیامت نہیں آتی۔ یعنی اگر آپ کوئی مشین بنا لیں کہ یہ چیزیں کھینچ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر موئس سوچتے کیا تھے، ڈاکٹر موئس کی آواز کیسی تھی، وہ پورا دن چلتے پھرتے، سوتے کیسے تھے، بیٹھتے، یعنی باقاعدہ ایک اسکرین پہ آ جائے گا۔ یہ ایک سائنٹیفک کام چل رہا ہے اس وقت۔ دوسری انٹرسٹنگ چیز یہ پتہ چلی کہ ہمارے 100 ٹریلین سیلز جو جسم میں موجود ہیں، ناخن سے لے کر بال تک، ہر ایک کے اندر اپنا مائنڈ یا اپنا برین ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ مثلاً اگر میں اس سائنٹیفک سٹڈیز کے اوپر سے بات کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ محبوب کی یاد میں میرا گھٹنا رو رہا ہے۔ عام طور پر جگر کا ذکر آتا ہے شاعری میں، دل کا ذکر آتا ہے، آنکھوں کا آتا ہے، لبوں کا آتا ہے، کسی نے گھٹنا نہیں کہا، کسی نے پھیپھڑے نہیں کہا، کسی نے کلیجہ ضرور کہا ہے، کلیجہ بہت سارے شعر کے اندر کلیجے کا ذکر ہے، کسی نے گھٹنا نہیں کہا، کسی نے پنڈلیاں نہیں کہا۔ اچھا، اب اگر آپ کو محبت ہوتی ہے کسی سے یا آپ کو خدا نخواستہ نفرت ہوتی ہے کسی سے، تو سر سے لے کر پیر تک 100 کا 100 ٹریلین کے اندر وہ نفرت موجود ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ 100 کے 100 ٹریلین میں حسد موجود ہے، کینہ موجود ہے، اگر آپ بد اخلاق ہے تو بد اخلاقی موجود ہے، خوش اخلاق ہے تو خوش اخلاقی موجود ہے، صلہ رحمی کرتے ہیں تو وہ موجود ہیں، ہمدرد ہے، دریا دل ہے، لوگوں کے لیے آپ فیل کرتے ہیں درد، وہ سارا کا سارا 100 کے 100 ٹریلین سیل میں موجود ہے۔ اب یہ سیل کرتے کیا ہیں؟ ہر سیل کا ایک لائف سپین ہوتا ہے۔ دو جسم کے حصے ایسے جن کے سیل نئے نہیں بنتے یا ریپلیس نہیں ہوتے، ایک نیورونز کہتے ہیں اور ایک جو ہے وہ آپ کے کڈنی کے سیل کو کہتے ہیں۔ نیورونز برین کے سیل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اتنے سیل دی ہیں برین کے اندر کہ اگر آپ روز 10,000 سیل آپ کے مر جائے تبھی بھی 80 سال کی عمر تک آپ کو یادداشت کا پرابلم نہیں ہوگا۔ یادداشت اتنے باقی رہیں گے سیلز ابھی، تو یادداشت کا پرابلم عمر سے تعلق نہیں رکھتا انٹیل کوئی برین میں بیماری نہ ہو جائے۔ یادداشت کا پرابلم ہے ہم پری آکوپائڈ بہت ساری چیزوں میں کانسنٹریٹ نہیں کرتے۔ اینی وے، اچھا، اب کچھ سیلز ایسے ہیں جن کی زندگی 1 گھنٹے کی ہے، 2 گھنٹے کی ہے، کسی کی 1 دن کی ہے، کسی کی 4 دن کی ہے، کسی کی 5 دن کی ہے۔ جب ایک سیل کی زندگی ختم ہونے والی ہوتی ہے تو دوسرے سیلز اس کی جگہ آتے ہیں۔ اسی طرح ہے
جیسے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ایک چوکیدار نے کی، اب اس کی شفٹ ختم ہوتی ہے تو نیا چوکیدار آئے گا. اچھا پرانا چوکیدار کیا کرتا ہے؟ پرانا چوکیدار اس 12 گھنٹے کے تمام کوائف اور تمام حوال بتا دیتا ہے. بھائی فلاں فلاں آدمی آیا تھا، پانی کا ٹینکر اتنے بجے آئے گا، بجلی اتنے بجے گئی تھی، جنریٹر میں تیل ہے نہیں ہے. وہ تمام انفارمیشن آنے والے نئے چوکیدار کو بتا کے جاتا ہے. پھر وہ چوکیدار 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے. جب وہ جانے والا ہوتا ہے تو اس 12 گھنٹے میں جو کچھ ہوا ہے وہ آنے والے چوکیدار کو بتاتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا. یہی کام آپ کے سیلز کرتے ہیں. یہ اپنی زندگی جب ان کی ختم ہونے والی ہوتی ہے تو آنے والے نئے سیل کو پرانی ساری انفارمیشن دے دیتے ہیں کہ دیکھو آج اس نے اپنی بیوی کو تنگ کیا، آج اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، خدا کی قسم ساری چیزیں، ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، آج اس نے چوری کی ہے، آج اس نے وہ تمام انفارمیشن جو اس سیل کی زندگی میں تھی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے، وہ تمام کی تمام نئے سیل کو انفارمیشن دے دی اور وہ سیل اللہ کے پاس واپس چلا. اب نیا سیل اپنی زندگی گزارے گا، جو انفارمیشن اس کو اس دوران ملے گی اور پچھلی انفارمیشن وہ ساری کی ساری پاس آن ہوگی نئے سیل سے. تو ہر نئے سیل کو پیدائش سے لے کر اس وقت تک جب تک اس کی زندگی تھی وہ پچھلے سارے سیل کی انفارمیشن نئے سیل کو پاس آن ہوگی. کیسا کمپلیکس نظام ہے، سوچا ہے کوئی آپ؟ کمپلیکس نظام، کیا رب کی تعریف کریں آپ. یہ اس کی قدرت. اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں جو کہنا چاہ رہا ہوں. بڑا کمال ہے یہ. روزے کی افادیت، روزے کی برکت، روزے کی اہمیت سوچ نہیں سکتے. اب لیٹ سے آج میرا پہلا روزہ ہے، سحری پہ اٹھا، کچھ کھایا اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے. اچھا ایک تو میں اٹھا عجیب و غریب ٹائم پہ، جو ویسے نہیں اٹھتا 11 مہینے ہے نا، فجر سے اذان سے پہلے اٹھا، کافی دیر پہلے کھانا کھایا تو کھانے کے اوقات بدل گیا میرا، ناشتے کا اور ٹائم بدل گیا. اس کے بعد میں نے نماز پڑھی. عام طور پر لوگ نہیں پڑھتے فجر کی نماز، پر فجر کی نماز پڑھی. یہ چینج آیا میرے روٹین میں. اس کے بعد یا تو میں نے کچھ پڑھا یا پھر میں سو گیا. اگر سو گیا تو پھر اٹھنے کے بعد میں اٹھا. اب میں نے چائے نہیں پی، میں نے ناشتہ نہیں کیا، میں بھوکا ہوں. اچھا یہ جو سیل ہے اتنے گھنٹے کا، اس میں ساری انفارمیشن آ رہی ہے. اس کے بعد میں نے پورا دن بھوکا گزارا، ظہر اثر مغرب کی. اب میں سامنے بیٹھا ہوں مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے اور سامنے میری افطاری رکھی ہے اور پورا دن کا میں بھوکا اور پیاسا ہوں اور پورا دن میں نے غصہ نہیں کیا، میں نے بدتمیزی نہیں کی، میں نے صلہ رحمی کی، میں نے لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کی، میں نے کوشش کی کہ اچھا انسان بننے کی. یہ ساری کی ساری بیہیویئر، سارے کا سارا ڈائٹ، سارا روٹین سیل کی انفارمیشن میں ہے. اب اذان ہوئی، میں نے کھجور سے افطار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، افطاری کی. اس کے بعد رات کو میں نے کھانا کھایا اور میں نے نماز جو بھی پڑھی، نمازیں پڑھی، عشاء پڑھی، اس کے بعد تراویح جو بھی پڑھی. اب ہوا یہ کہ وہ سیل جو 2 گھنٹے بعد ریپلیس ہونا تھا، نیا سیل جو آیا اس نے نئے سیل کو کہا، پرانے سیل نے دیکھ بھائی یہ 2 گھنٹے سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، نہ اس نے پانی پیا نہ اس نے چائے پی، اور سب سے بڑی بات ہے غصے کو کنٹرول میں رکھا. یہ انفارمیشن نئے سیل میں دی. اچھا وہ سیل جو 6 گھنٹے کے بعد آتا ہے، دوسرا سیل جسم کا کوئی حصہ، اس نے 6 گھنٹے کی معلومات دی. اب جو 1 دن بعد جس کی زندگی ہوتی ہے 1 دن کی، اس نے 1 دن کی دی، 2 دن کی. تو پتہ یہ چلا کہ سائنس یہ کہتی کہ جسم کے 80% سے زیادہ سیل 28 دنوں میں مکمل چینج ہو جاتا. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی انسان 80% 28 دن میں نیا ہو جاتا. 28 دن میں 80% انسان نیا ہو جاتا ہے. اچھا اب اس 80% انسان میں کیا انفارمیشن آئی؟ جھوٹ نہیں بولنا، بےایمانی نہیں کرنا، نماز نہیں چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، اپنی دولت میں سے دوسروں کو حصہ دینا، بھوک پیاس میں برداشت کرنا. یہ ہر سیل نے انفارمیشن آگے پاس ہو. تو اصولاً 28 دن کے بعد 29ویں دن انسان کو وہ بن جانا چاہیے جو رب چاہتا. یہ اس کی ٹریننگ ہے. تھرو روزہ یہ ٹریننگ ہے. یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. مگر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے
کہ جب انسان روزہ اس نیت سے رکھے کہ روزہ رب کی رضا ہے نہ کہ سیلیبریشن ہے. کوئی پروگرام آ رہا ہے سلام رمضان, کوئی فلاں پروگرام آ رہا ہے, راتوں کی عبادت گئی, ٹی وی پہ پروگرام دیکھا, سب ختم. تو وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میرے رب نے میرے لیے ایک امتحان رکھا, مجھے کچھ کرنا ہے اس امتحان میں, وہ 28 دن میں آپ چینج ہو سکتے ہیں. اور اس 28 دن کی تربیت کا کمال یہ ہے کہ عید میں جب آپ گلے ملتے ہیں, دشمن سے بھی ملتے ہیں, جس سے بات چیت نہیں ہے اس سے بھی ملتے ہیں, غیر سے بھی ملتے ہیں, اب زندگی اس طرز پر اور اس روش پہ گزارنی ہوگی. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہم نے سنڈے کو 4 ڈائمینشن تھا, اس میں لوگوں کو بتایا رمضان سے پہلے جس سے بات چیت بند ہے فوراً بات چیت کرو, کسی کو معاف کرنا ہے معاف کر دو, کسی سے معافی مانگنی ہے معافی مانگ لو, کسی کا قرض آپ کے سر کے اوپر ہے, آپ ہے پیسہ ہے ادا نہیں کر رہے, جان چھڑا رہے, رمضان سے پہلے ادا کر دو. اور زکوٰۃ مثال کے طور پہ اگر آپ کی زکوٰۃ 20,000 روپے ہے تو 22,000 دینا, لاکھ ہے تو 1,05,000, کوشش کرنا جو اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ دو. میں افطار پارٹیوں کے خلاف نہیں ہوں, اللہ نے دیت کرے, مگر پھر اپنے افطار میں دوسروں کو بھی شامل کریں. سلام ہے ان لوگوں کو جو لوگوں کو افطار کراتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہوا کرتا تھا, کافی دن ہو گئے, اس کو سال ہو گئے, کئی دنیا سے چل بسا, حفیظ منصور, اس کو اکثر میں یاد کرتا ہوں, بہت اچھا دوست تھا, اسٹوڈنٹ تھا میرا. 4 سے 5 پیکٹ سگریٹ کے پیتا تھا. یعنی میں نے وہ آدمی دیکھا ہے کہ سگریٹ جل رہی ہے, اب دوسری ہے, اسی سے نئی سگریٹ جلائے اس کو پھینکا. اتنی سگریٹ پیتا تھا. رمضان میں روزے رکھتا تھا. سگریٹ جب پیتا تھا تو اس کا غصہ اتنا تھا کہ لوگ کانپتے تھے, اس کے غصے پہ کنٹرول نہیں تھا. رمضان میں غصہ نہیں آتا تھا. اور روز شام کو 100 پیکٹ 200 پیکٹ افطاری بناتا, پورے رمضان میں گاڑی میں رکھواتا اور جا کے افطاری بانٹتا تھا شام کو. کسی کو پتا بھی نہیں تھا کون آیا, بس راہ چلتے لوگوں کو باکس دے دی افطاری. کمال آتی تھا, اللہ اس کے درجات بلند کرے. تو یہ چیزیں ابھی سے کر لیں. معافی مانگنی ہے معافی مانگ لے, کسی کا دینا ہے اسے دے دیں, جو بھی لین دین ہے وہ کر لیں رمضان سے. پروگرام ٹی وی کا ضرور دیکھنا, بڑا پیسہ خرچ کر رہے وہ لوگ, مگر اپنی عبادت کو مت چھوڑ. وقت ہوتا ہے نا, جسے آپ نے دیکھا کہ اب نمازیں پڑھ لی, اب فارغ ہے, دیکھ لیا آپ نے ٹی وی, مگر کوشش کرنا کہ یہ جو دن ایام آ رہے ہیں اس کو یوز کریں, یوٹیلائز کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, عروج کو, میرے اسٹاف کو, اس انسٹیٹیوٹ کو جو ہم کام کر رہے ہیں رمضان میں یاد رکھنا. میں بھی آپ کو آپ کی دعاؤں میں یاد رکھوں, میری دعاؤں میں آپ کو یاد رکھوں گا. 6 جولائی کو ہم ملیں گے انشاءاللہ. پھر شام اس وقت تک 7:30 بجے ہوا کرے گی مغرب, تو 7:30 بجے ہمارا لیکچر ہوگا. ٹھیک ہے, آباد رہے, شاد رہے, پروردگار آپ کو بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.